ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں درخواست ضمانت پر ایک بار پھر سماعت ہوئی اور حیران کن طور پر ایف آئی اے کی جانب سے ایک بار پھر ان کیمرہ یہ سماعت سننے کی استدعا کی گئی اور ایک بار پھر عدالت عالیہ کی طرف سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ حیران کن امر یہ ہے کہ آج سے پہلے بھی ایف آئی اے ان کیمرہ سماعت کی درخواست کر رہا تھا اور گزشتہ سماعت پر بھی اس پر فیصلہ محفوظ ہوا تھا کہ ان کیمرہ سماعت ہوگی یا آن کیمرہ، یعنی جس کے اندر کو پبلک ٹرائل ہوگا۔ لیکن آج ایک بار پھر سملر نوعیت کی درخواست آئی اور پھر سملر نوعیت کا فیصلہ بھی محفوظ کیا، یعنی فیصلہ ایک بار پھر سے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ نے کن تحفظات کا اظہار کیا، ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ امید یہ والی ختم کر دینی چاہیے کہ ہمیں انصاف ملے گا، کہ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کئی مہینوں تک جیل سے نکلنے دینا ہے۔ 6 دن کے بعد کچھ سنیں گے، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے ہم نے بیل بھی سننی ہے کہ نہیں، خفیہ طریقے سے سننا ہے یا ہم نے اوپن کورٹ میں سننا ہے۔ ان چیزوں کے اوپر اگلے 2 مہینے لگا دینے ہیں، پھر 4 مہینے اور بیل سننے کے اندر لگا دینے ہیں، 2 سال اور کیس کے اندر ہے کیا؟ اب جب سے چیئرمین پی ٹی آئی گرفتار ہوئے، پی ٹی آئی کی جانب سے ہر دوسرے دن ان کی جان کو لے کر خطرات کا بیانیہ بنایا جاتا ہے اور انہیں جیل میں مختلف سہولیات دینے کے مطالبات سامنے آتے رہے۔ اسی طرح کے خدشات اور مطالبات پر مبنی ایک درخواست چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے اور درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ خدشہ ہے کہ میرے شوہر کو جیل میں کھانے کے ذریعے زہر دیا جا سکتا ہے۔ ماضی میں قیدیوں کو دی گئی سہولت کے برعکس چیئرمین پی ٹی آئی کو گھر کے کھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ درخواست میں بشریٰ بی بی کا مزید کہنا تھا کہ ملاوٹ زدہ خوراک میرے شوہر کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، انہیں جیل مینول کے مطابق وہ سہولیات بھی نہیں دی جا رہی ہیں جس کے وہ حقدار ہیں۔ میرے شوہر کے ساتھ جیل میں غیر انسانی سلوک آئین کے آرٹیکل 9 اور 14 کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ جیل میں سہولیات کی فراہمی سے متعلق عدالتی حکم پر عمل درآمد کرایا جائے، ذمہ دار میڈیکل افسر کے ذریعے خالص خوراک کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں واک اور ایکسرسائز کی سہولت فراہم کی جائے۔ یہ درخواست بھی اسلام آباد میں دائر کی گئی ہے۔ بات کریں گے اس وقت سینئر صحافی ثاقب بشیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ثاقب بشیر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، سائفر کیس ایک بار پھر اس معاملے پر لٹکا ہوا ہے کہ سماعت ان کیمرہ ہونی ہے یا آن کیمرہ، کیا وجوہات ہے کہ آج بھی یہ معاملہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکا؟ وجہ تو میرا نہیں خیال کہ وہ معمولی وجہ، غیر معمولی صورتحال ہی مجھے تو نظر آئی ہے۔ اس کی وجہ مطلب اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ آج سے 7 دن پہلے بھی یہی چیز ہم نے دیکھی کہ لاسٹ منڈے کو جب یہ کیس جو ہے وہ سامنے آیا چیئرمین پی ٹی آئی کا، تو وہاں پہ ایف آئی اے نے یہ پوائنٹ اٹھایا عدالت کے سامنے کہ اس میں ان کیمرہ سماعت جو ہے وہ کی جائے، تو عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور وہ فیصلہ 2-3 دن کے بعد آیا اور اس کے بعد آج کے لیے سماعت جو ہے وہ ملتوی ہوئی۔ 7 دن کے بعد آج پھر کیس لگا اور ایف آئی اے نے نئی درخواست دائر کی تھی کہ ان کیمرہ سماعت کی جائے، تو آج پھر جو ہے وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ اس قانونی پہلو ہے ان کا جائزہ لے کر کے ان کیمرہ سماعت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے وہ اس پہ اپنا ویو دیں گے۔ لیکن جب گزشتہ سماعت پر بھی جو وکلا تھے چیئرمین پی ٹی آئی کے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر جو غیر ضروری لوگ ہیں ان کو عدالت نکالنا چاہے باہر تو نکال سکتی ہے، تو اس میں عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اب آج پھر فیصلہ محفوظ ہو گیا اور بظاہر جو عمران خان جو ہیں ان کی ضمانت کی درخواست پر معاملہ لٹک گیا ہے، اور اس میں جو ایف آئی اے ہے اس کی جانب سے سینسیٹیو نیچر کا ذکر کیا گیا کہ سینسیٹیو نیچر کی جو ان کے خلاف ان کے پاس جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو پبلک نہیں کر سکتے، جو آلریڈی پبلک نہیں، میں لیکن ثاقب صاحب اعظم خان کے علاوہ بھی تو تقریباً 28 گواہ بتائے جا رہے ہیں اس کیس میں۔ جی 28 گواہ جو ہے انہوں نے صرف یہی بتانا ہے کہ فار ایگزامپل ایک جب سائفر وہاں سے آیا اس کو ڈی کوڈ کیا وزارت خارجہ میں، تو جب ڈی کوڈ کر دیا تو اس کے بعد اس کا ایک ڈیفینیٹلی ایک انویلپ بنا ہوگا، ایک فائل بنی ہوگی۔ اچھا، وہ فائل وزارت خارجہ سے فار ایگزامپل 5 یا 8 افسران کی ٹیبل سے ہوتی وہ پہنچی پرائم منسٹر آفس میں، اور پرائم منسٹر آفس میں بھی ایک پورے چینل کے ذریعے پہنچی وزیر اعظم تک۔ تو وہ جو ڈی کوڈ کیا گیا انیشلی، جس نے ڈی کوڈ کیا تو اس نے جب اس فائل کو کلوز کر دیا تو اس فائل میں صرف وہ آگے فارورڈ کیے جا رہے ہیں،
تو اس میں کوئی ایسی سینسٹیوٹی جو ہے وہ انوالو نہیں ہے. اچھا ثاقب صاحب، یہ جو ضمانت کی درخواست ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی، جس کے لیے وکلاء کوششیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اس کا سٹیٹس کیا ہے ایف آئی اے کی جانب سے چالان جمع کرا دینے کے بعد، کہ جس میں چیئرمین اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی دونوں کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے، جرم ثابت کیا گیا ہے چالان کے اندر، تو اس کے بعد ضمانت کی جو درخواست ہے اس کی لیگل گراؤنڈز کیا ہوں گی؟ کہ کیا ان دونوں کو پیش کیا جائے گا تو ضمانت ہو جائے گی؟ عموماً اس طرح کے کیسز میں کیا ہوتا ہے؟ جو دونوں معاملات الگ الگ چل رہے ہیں. جو ضمانت ہے وہ ہائی کورٹ میں ہے، اور اس کا ظاہر سی بات ہے ٹرائل کورٹ کے اس کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ یا میں کہتا ہوں انڈائریکٹ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. انڈائریکٹ تعلق تھوڑا سا ہے. اور جو ٹرائل کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. ٹرائل کورٹ اب پروسیڈنگ جو ہے وہ 4 اکتوبر کو انہوں نے آج ٹرائل کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے. 4 اکتوبر کو چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کی وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت میں لایا جائے گا، اور وہاں پہ ٹرائل آگے بڑھے گا. وہ جو اس کی فائل ہے جو چالان کی، وہ ان کے ہینڈ اوور ہوگی. وہ جو کاپیز ہوتی ہیں متعلقہ جو ملزمان کو دی جائیں گی، ان کی حاضری لگے گی، اور ان کے لیے فریمنگ آف چارج کی تاریخ جو ہے وہ مقرر کر دی جائے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو معاملہ ہے وہ اب اس میں ان کیمرہ ہونا ہے یا نہیں ہونی ضمانت کی جو درخواست پر سماعت ہے، اس پہ پہلے ڈیسائیڈ ہوگا. دو روز کم سے کم عدالت نکالے لگ سکتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ فرائیڈے تک یہ ضمانت جو ہے فکس ہوگی. اگر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت والا معاملہ لٹکا، اور ڈیفینیٹلی ایف آئی اے یہ کہے گی کہ کیونکہ چالان جمع ہو چکا ہے، عدالت بجائے اس کے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ضمانت دے، وہ ٹرائل کورٹ کو ڈائریکٹ کریں کہ ٹرائل کورٹ 1-1.5 مہینے یا 2 مہینے میں اس کا ٹرائل کنکلوڈ کر دیں. تو یہ ایک پاسبلٹی بعض اوقات ہوتی ہے کہ جب چالان جمع ہو جائے تو پھر جو اپر کورٹس ہوتی ہیں، جو ہائی کورٹس، تو وہ یہ کہتی ہوتی ہے کہ چالان جمع ہو گیا ہے، تو اب ہم ان کو کہتے ہیں جلدی وہ آپ کے کیس کا فیصلہ کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ بیل ہم پینڈنگ رکھ لیتے ہیں. تو یہ ایک تھوڑا سا لنک بنتا ہے، زیادہ لنک نہیں ہے. دونوں پروسیڈنگز الگ الگ چل رہی ہیں. ٹھیک. اچھا، جب چیئرمین پی ٹی آئی اٹک جیل میں تھے تو اس وقت بھی ریزرویشنز تھیں بشرا بی بی کی بھی اور ان کے وکلاء کی بھی کہ ان کو وہاں سہولیات مہیا نہیں کی جا رہی. اب بشرا بی بی کی طرف سے ایک اور درخواست ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ کی وساطت سے جمع کرائی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جان کو خطرہ ہے. تو اس درخواست کے کنٹینٹس کیا ہے، اور کیا واقعی ایسی ہی صورتحال ہے جیسی بتائی جا رہی؟ صورتحال تو ڈیفینیٹلی ہے ایسی. مطلب جو بی کلاس، جو بیٹر کلاس ایکس پرائم منسٹر کو ملنی چاہیے، وہ اڈیالہ جیل میں ان کو نہیں دی گئی. لیکن جس طرح کی صورتحال پی ٹی آئی یا ان کی لیگل ٹیم کہہ رہی ہے، اتنی بھی ورسٹ نہیں ہے. جہاں تک میں نے پتہ کیا ہے، چیک کیا ہے، اتنی بھی ورسٹ نہیں ہے. لیکن بہرحال جو ان کے خدشات ہیں وہ اب رائٹ رکھتے ہیں کہ اپنے کلائنٹ کے لیے ان کو اٹھائیں. اور جو بشرا بی بی نے درخواست دی اس میں بھی اس کا ذکر خاص طور پر یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ان کو زہر جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. ان کے لیے کھانے کا جو بندوبست ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، پانی ان کو ٹھیک نہیں مل رہا. اسی طرح ان کو جو سہولیات ایکس پرائم منسٹر چاہیے. اور اسی طرح 25 سپٹمبر کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا یہ فیصلہ ہے کہ جیل رولز کے مطابق جو بھی سہولیات کے وہ انٹائٹلمنٹ ہے وہ دی جائیں. تو یہ بھی بشرا بی بی نے کہا ہے کہ اس فیصلے پر بھی عمل نہیں ہوا. علیمہ خان صاحبہ نے بھی ان خدشات کا اظہار کیا کہ ہمیں تو مایوسی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی یا ان کے بھائی کو جلدی ریلیز ہو جائے گی، ہمیں دکھائی نہیں دیتا. آپ کو کیا لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں ڈیفیکلٹیز بڑھتی بھی دیکھ رہے ہیں، یا کہ کہیں نہ کہیں کو بریدنگ سپیس یا کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ اصل میں بنیادی طور پر جو کیسز ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف، وہ سائفر کیس ہے، القادر ٹرسٹ کیس ہے، توشہ خانہ کیس ہے. تو یہ 2-3 بڑے کیسز ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی کیسز ہیں، فار ایگزامپل آج جو 9 ضمانتیں ان کی بحال ہوئیں، تو وہ کچھ کیسز نہیں ہیں، وہ میرٹ لیس کیسز ہیں. ان کا کوئی مطلب ویٹ نہیں ہے، ان کے کوئی میرٹس نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے. تو ان کیسز مطلب 2-3 کیسز میں نے یعنی ان کو آپ کو بڑا ریلیف نہیں دیکھتا ہے؟ نہیں، وہ کوئی مطلب اس میں کوئی چیز ہی نہیں ہے ان کیسز میں. صرف ریلیف میں اس حد تک دیکھتا ہوں کہ ان 9 کیسز میں ان کو سارا ہر کیس کا الگ الگ پروسیجر طے کرنا پڑتا. ضمانت بعد از گرفتاری چیئرمین پی ٹی آئی باہر آتے ان کو دوبارہ ان 9 کیسز میں گرفتار کر لیا جاتا. اس حد تک ان کو ریلیف ہے، باقی وہ کیسز کچھ نہیں ہے. سائفر کیس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے سائفر ریٹین کیا، اور سائفر کے جو متن تھا اس کو انہوں نے پبلک میں شیئر کیا، جو اسٹیٹ آف پاکستان جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی ہے.
تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں. اب سائفر چیئرمین پی ٹی آئی تک پہنچا, اب وہ سائفر واپس نہیں گیا, یہ ریکارڈ کی بات ہے, اور وہ سائفر کے مدرجات انہوں نے شیئر بھی کیے. تو یہ دونوں چیزیں بڑی الارمنگ ہیں, اور یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں. اس لیے جو علیمہ خان ہیں ان کی جانب سے, کیونکہ ضمانت کی درخواست پچھلی پیر کو لگی تھی, نہیں سماعت ہوئی, آج پھر ارجن ہو گئی, تو اس لیے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ تھوڑا سا انہوں نے وہ جذباتی رد عمل بھی دیا کہ ہمیں جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. بہت بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب آپ کے وقت کے لیے. 9 کیسز میں ضمانتیں بحال تو ہوئی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کی, اور اٹ سیلف ایک چھوٹا ریلیف کہے یا معمولی ریلیف کہے, ریلیف تو ہے, لیکن دوسری طرف سائفر کیس جو ایک بڑا کیس ہے اس میں بظاہر جلدی ریلیف ملتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. ابھی ایک بریک لیں گے.